ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم العميد ونحن على ذلك الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الحمد للہ ثم الحمد للہ. آج کی یہ بابرکت محفل نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سفر معراج سے برکتیں حاصل کرنے کے لیے سجائی گئی ہے. دعا ہے رب کریم سے کہ رب کریم اس بابرکت ذکر کے طفیل سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی بیماریوں کو مولا صحت و تندرستی میں بدل دے. رب کریم عالم اسلام کی خیر فرما. عزیزان گرامی، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ہر نبی معجزہ لے کر آیا، ہر نبی معجزہ لے کر آیا اور حضور علیہ السلام معجزہ بن کر آیا. ہر نبی جو معجزہ لائے اسے کوئی سمجھ نہ سکا، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام ایسے سراپا معجزہ بن کر کے آئے کہ آج تک ان کی شان کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکا. اسی لیے آپ کو جامع المعجزات کہا جاتا ہے، جامع الکمالات کہا جاتا ہے. اور آپ دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام کو جو معجزات عطا ہوئے، حضرت نوح علیہ السلام کو جو معجزات عطا ہوئے، حضرت ادریس علیہ السلام کو جو عطا ہوئے، حضرت شیث علیہ السلام کو عطا ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا ہوئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عطا ہوئے، حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کو عطا ہوئے، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو عطا ہوئے، حضرت سیدنا الیاس علیہ السلام کو عطا ہوئے، حضرت ادریس علیہ السلام کو عطا ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئے. یعنی جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام آئے، ان سب کو جتنے معجزات عطا ہوئے وہ سب جمع کر کے اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کر دیا. ایسی نورانی ذات نبی پاک علیہ السلام کی کہ اللہ اکبر آج تک ان کی شان و عظمت کو کوئی نہیں سمجھ سکا. اور حضور علیہ السلام جتنے بھی معجزات لائے، آپ دیکھیے کہ سارے معجزات برحق ہیں، لیکن سوائے دو معجزات کے کوئی معجزہ حضور علیہ السلام کے شایع نشان نہیں ہے. برحق لیکن شایع نشان صرف دو معجزات. اللہ اکبر، نبی پاک علیہ السلام نے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے، ہے معجزہ لیکن شایع نشان نہیں ہے. حضور علیہ السلام نے ڈوبے سورج کو پھر لوٹا دیا، ہے معجزہ پر شایع نشان نہیں ہے. حضور علیہ السلام نے جو ہے اللہ اکبر اپنی انگشت مبارکہ سے پانی کے چشمے جاری کر دیے، پیاسوں کی پیاسیں بجھ گئی، ہے معجزہ لیکن شایع نشان نہیں ہے. تبوک سے واپسی پر حضرت جابر رضی
اللہ تعالیٰ کے یہاں گئے، ایک بکری ذبح کی گئی، سینکڑوں صحابہ نے پیٹ بھر کر کھایا، حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن آٹے اور سالن کی ہنڈیاں میں ڈال دیا، سب نے پیٹ بھر کر کھایا، لیکن جب کھول کر دیکھا تو ہنڈیاں میں وہی سالن موجود تھا، وہی آٹا موجود تھا۔ ہے معجزہ پر شایع نشان نہیں ہے۔ احد کے موقع پر ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھ جو ہے یہ باہر آ گئی، حضور علیہ السلام نے اس جگہ پر رکھی، اپنا دست نور پھیل دیا، صحابی کہتے ہیں اسی وقت میری آنکھ درست ہو گئی، اور کہتے ہیں کہ جو درست آنکھ تھی اس درست آنکھ سے بھی زیادہ اس آنکھ میں نظر آنے لگا جس پر دست مصطفیٰ لگ گیا۔ ہے معجزہ لیکن شایع نشان نہیں ہے، بیان کرتے چلے جائیے، وقت گزرتا جائے گا۔ عزیزان گرامی، سوائے دو معجزات کے، اور وہ دو معجزات کون سے ہیں؟ ایک معجزہ قرآن مجید فرقان حمید، اور دوسرا معجزہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا۔ یہ دو ایسے معجزات ہیں کہ جو حضور علیہ السلام کے شایع نشان ہیں۔ اب آئیے عزیزان گرامی، ہم آج یہاں پر نبی پاک علیہ السلام کی معراج کی یاد منانے بیٹھے۔ لوگ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے، مولانا صاحب یہ مذہب میں تو کسی کا دن منانے کی کوئی شرعی حیثیت نہیں، آپ نے جو ہے کبھی شب معراج منانا شروع کر دیا، کبھی 11ویں منانا شروع کر دی، کبھی 12ویں منانا شروع کر دی۔ اللہ اکبر، عزیزان گرامی، جو لوگ یہ کہتے ہیں انہوں نے علم حاصل نہیں کیا، انہوں نے اپنے مطالعے کو وسیع نہیں کیا۔ اٹھائیے سورہ ابراہیم، قرآن مجید فرقان حمید، 15واں پارہ، ارشاد باری تعالیٰ ہوا، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ اللہ فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ اللہ کے دن کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو پیدا ہونے سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کو نکاح کرنے سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو موت نہیں آئے گی۔ پھر یہ ایام اللہ کون سے ہیں؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ جن ایام کو اللہ کے نیک بندوں سے نسبت ہو جائے، یعنی کیا مطلب؟ جن راتوں میں، جن ایام میں اللہ کے نیک بندے پیدا ہوتے ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کو جس رات معراج ہوئی، ارے وہی دن ایام اللہ ہے، وہی دن جو ہے ایام اللہ ہے۔ اور آج الحمدللہ اسی ایام اللہ کو منانے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اب آئیے عزیزان گرامی، پوری دنیا کا قانون دیکھیے کہ جب بھی کوئی چھوٹا سفر کرتا ہے تو اس کے ماتحت اس کا سفر نامہ لکھتا ہے، کوئی بڑا سفر کرے تو اس کا سیکرٹری اس کا سفر نامہ لکھے گا۔ مثلا صدر صاحب نے دورہ کیا چین کا، اس کا سیکرٹری اس کا دورہ لکھے گا، بیان کرے گا۔ وزیر اعظم نے سفر کیا، اس کا مشیر جو اس سے چھوٹا ہے وہ اس کا سفر نامہ بیان کرے گا۔ کوئی وزیر سفر کرے، اس کا سیکرٹری، اس کا نائب، اس کا مشیر یعنی اس کا چھوٹا سفر نامہ بیان کرے گا۔ لیکن آپ دیکھیے جب بات آئی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے کیسی محبت کرتا ہے کہ سفر بندے نے کیا اور بیان اس کے پروردگار نے۔ سفر جو ہے وہ محبوب نے کیا اور بیان اس کے رب نے کیا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، ہو سکتا ہے رب کریم کے دل میں ہر چیز ہے، جانتا ہو کہ جب محبوب سفر معراج کر کے آئیں گے تو کچھ ماننے والے ہوں گے، کچھ انکار کرنے والے ہوں گے، تو رب کریم نے جو ہے اپنے حبیب کے اس سفر کو خود بیان کر کے دنیا پر یہ آشکار کر دیا کہ اے لوگوں، تم جو ہے جانے والے کو مت دیکھو، لے جانے والے کی طاقت کو دیکھو، کہ لے جانے والا
یہ کتنا شان والا ہے، اس کی شان دیکھو، سبحان، پاک ہے اللہ، اللہ کیسا شان والا ہے کہ بغیر ستونوں کے آسمان کو قائم رکھا ہوا ہے، بغیر ماں باپ کے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا، بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ جب رب اتنی طاقت والا ہے تو وہ ایک لمحے سے کم میں اپنے حبیب کو معراج کرا کر بھی بھیج سکتا ہے، اس کی شان بہت بلند اور بالا ہے۔ اور دیکھیں لفظ سبحان، پاک ہے وہ ذات، ہم اور آپ سبحان اللہ پڑھتے رہتے ہیں، کبھی نماز کے بعد پڑھتے ہیں، کبھی ہم جو ہے سیڑھیوں سے اترتے ہیں تو سبحان اللہ پڑھتے ہیں، کبھی کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اللہ اکبر۔ آپ ذرا سوچئے کہ کیا ہم اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ کی پاکی میں کوئی اضافہ ہو جاتا ہے؟ ہم اگر اللہ کی پاکی بیان نہ کریں تو اس کی پاکی میں کوئی کمی ہو جائے گی؟ اللہ اکبر۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس فلسفے کو اتنے پیارے طریقے سے بیان کرتے کہتے ہیں، اے بندے اگر تو سبحان اللہ اللہ پاک ہے کہتا رہے تو اللہ تعالیٰ کی پاکی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر تو سبحان اللہ نہ کہے تو اللہ تعالیٰ کی پاکی نہیں گھٹے گی۔ لیکن تو سن لے، جب تک تو سبحان اللہ پڑھتا رہے گا تو ایک وقت آئے گا کہ اللہ کی پاکی بیان کرتے کرتے تو خود پاک اور صاف ہو جائے گا، تو خود جو ہے وہ طیب و طاہر ہو جائے گا۔ اور آپ دیکھیے سبحان اللہ کی کتنی فضیلت ہے۔ آج ہماری سانس چل رہی ہے، آج ہماری زندگی باقی ہے۔ عزیزان گرامی، ابھی آپ نے نماز جنازہ پڑھا، یہ بیچارہ آپ دیکھیے اتنی عمر بھی اس کی نہ تھی، ذرا سا بیمار تھا، اس کو لایا گیا، اور آپ دیکھیے سندھ کے شہر سیون شریف سے یہ علاج کے لیے یہاں آئے، لیکن آپ دیکھیے کہ چند ہی منٹوں میں انتقال ہو گیا، اور اسی ایمبولینس میں ان کی میت چلی گئی۔ کوئی زندگی کا پتہ نہیں ہے۔ جب تک ہماری سانس چل رہی ہے، ان سانس کو غنیمت جاننا چاہیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ ہم فضولیات میں پڑ گئے۔ آج ہماری یہ زندگی بہت ہمارے لیے انمول تحفہ ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر سانس بند ہو گئی، موت واقع ہو گئی، پھر اگر کسی نے کہا ملک الموت سے کہ حضور ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کی مہلت دے دیجیے، نہیں ملے گی۔ قبر میں اگر کسی نے کہا منکر نکیر سے کہ ایک مرتبہ الحمدللہ کہنے کی مہلت دے دیجیے، ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کی مہلت دیجیے، اس وقت نہیں ملے گی۔ یہ زندگی بڑی غنیمت ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو سمجھاتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر، اللہ اکبر، ہوا کے اوپر سے آپ جا رہے تھے، کسی نے دیکھا، بہت خوش ہوا، کہنے لگا سبحان اللہ، کیا شان ہے، آپ جو ہے ایسی ہوا پر اپنے تخت کو بچھائے اپنے لشکر کے ساتھ کر و فر کے ساتھ جا رہے ہیں۔ جب اس نے سبحان اللہ کہا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر کو روک لیا اور اس شخص کو بلایا اور اس شخص سے کہا تو نے ابھی کیا کہا؟ وہ کہنے لگا حضور میں نے آپ کی ایسی شاعرانہ ایسی شاندار حکومت دیکھی، ہوا پر آپ چل رہے ہیں، اللہ اکبر، ایسی شان دیکھی تو میں نے دیکھ کر سبحان اللہ کہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے اے شخص تجھے خوشخبری ہو کہ سلیمان کی سلطنت یہ ایک دن ختم ہو جائے گی، لیکن تیرا سبحان اللہ کہنا ہمیشہ باقی رہے گا۔ تو نے جو سبحان اللہ کہا ہے اس کا اجر تجھے ہمیشہ ملتا رہے گا، اس کا ثمر جو ہے تجھے ہمیشہ ملے گا۔ یہ سبحان اللہ کہنے کی وجہ سے تو جنت میں جو ہے ایک خوبصورت درخت کو پائے گا۔ عزیزان گرامی، تو فرمایا سبحان الذی اسرا، کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا کسے، بعبدہ، اپنے بندہ خاص کو۔ بھئی رسول کیوں نہیں فرمایا، نبی کیوں نہیں فرمایا، بندہ کیوں فرمایا؟ اس کے اندر بھی بڑی حکمت۔ اللہ اکبر، آپ اور میں، ساری دنیا
اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتی ہے. میں کہتا ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں، آپ کہتے ہیں آپ اللہ کے بندے ہیں. ہر ملک کے جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سب اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں. لیکن اس آیت میں آپ غور کریں، بھی عبدی ہی اللہ تعالیٰ فرماتے اپنے بندہ خاص کو، تو پتہ چلا کہ ساری دنیا اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو اپنا بندہ کہہ رہا ہے. یہ کمال کیا ہے؟ میں کہوں کہ اللہ کا بندہ ہوں، یہ کمال نہیں ہے. کمال تو یہ ہے میرا رب کہے کہ تو میرا بندہ ہے. کمال تو جب ہے کہ رب کہے یہ میرا بندہ ہے. تو فرمایا بھی عبدی ہی، یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے بندے خاص کو. اور یہ بھی یاد رکھیے گا بندہ کب بنتا ہے؟ جب روح اور جسم ایک ساتھ ہو. صرف اگر روح ہو، جیسے آپ جانتے ہیں کہ دور بہت جدید ہے، لوگ بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں کہ مولانا صاحب یہ تو حضور کی روح چلی گئی تھی اور خواب میں یہ معراج کا واقعہ ہوا، یہ جسم کے ساتھ نہیں ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے اعتراض کا پہلے ہی رد کر دیا کہ جب روح اور جسم ایک ساتھ ملتی ہے تو بندہ بنتا ہے. تو لوگوں یہ جان لو کہ جب محبوب ہمارے پاس آئے تو روح اور جسم دونوں ساتھ تھی، خواب میں نہیں ہوئی. اور یہ بھی دیکھیے کہ حضور علیہ السلام کے لیے براق لایا گیا. کیا روح کے لیے سواری کی ضرورت ہوتی ہے؟ روح کو کسی سواری کی ضرورت نہیں، بلکہ جسم اور روح ساتھ ہو تب سواری کی ضرورت پڑتی ہے. پتہ چلا جو براق لایا گیا اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ روح اور جسم کے ساتھ حضور نے سفر کیا. تو پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ کفار کا اعتراض کرنا. کفار نے کہا بھائی ہم نہیں مانتے کہ آپ معراج پر راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ چلے گئے. اعتراض کیا. کفار کا اعتراض کرنا بھی ثابت کرتا ہے کہ حضور نے سفر معراج خواب میں نہیں بلکہ روح اور جسم کے ساتھ فرمایا. یہ اعتراض. آپ دیکھیے کہ اگر کوئی آپ کا دوست ابھی آپ نے یہاں محفل میں بیٹھے فجر کی نماز میں ملے اور کہنے لگے جانتے ہو آج تو میں راتوں رات امریکہ بھی گیا، لندن بھی گیا، اسپین بھی گیا، آسٹریلیا بھی گیا. آپ کسی دوسرے آدمی کو بلا کے کہیں گے لگتا ہے کہ اس کو نفسیات کے ہاسپٹل میں داخل کرنا پڑے، کسی پاگل خانے میں لے جاؤ. یہ کیا باتیں کرتا ہے کہ راتوں رات میں امریکہ گیا، میں لندن گیا، میں آسٹریلیا گیا. پھر وہ کہے گا میں تو خواب میں گیا تھا. پھر آپ کہیں گے ارے جب خواب میں گیا تو اس پر کیا اعتراض ہے؟ خواب میں تو آدمی پوری دنیا گھوم سکتا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ کفار کا اعتراض کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ حضور نے جسم اور روح کے ساتھ سفر معراج کیا. پھر وہ ایس ایم ایس چلاتے ہیں. ایس ایم ایس کیا چلاتے کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام اللہ اکبر جس رات معراج پر گئے تو میں نے حضور کے جسم کو گم نہیں پایا. حضور کے جسم کو گم نہیں پایا. عزیزان گرامی ذرا آپ